ایک ہی نام ہے، فرحت احساس، اور محتاج تعارف ہرگز نہیں ہے. اور میرے لیے بھی یہ بہت زیادہ خوشی کا بھی مقام ہے، فخر کا بھی مقام ہے کہ ان کے ساتھ میں کچھ ان کے سامنے کچھ گفتگو کے لیے کچھ نکتے شاید رکھوں گا. حالانکہ وہ نکتے نہیں ہوں گے، وہ وہی سب بات چیت ہوگی جو کہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. جہاں تک غالب کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اردو شاعری ہے اور جو اردو غزل کا معاملہ ہے، اس میں جیسی مقبولیت غالب کو حاصل ہوئی، ایسی مقبولیت کسی اور کو نہیں حاصل ہو سکی. ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف اردو بلکہ اردو سے زیادہ ہندی میں بھی اب تو بہت زیادہ غالب کا اعتراف کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کام ہوا ہے غالب پہ. یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ غالب میں ایسا کون سا جادو تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ غالب بہت مشکل شاعر تھے. اب سوال یہ ہے کہ ایک اتنا مشکل شاعر جس کے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایبسٹریکشن بہت ہے، تجریدیت بہت ہے، آئیڈیاز کے شاعر کہے جاتے ہیں، امپریشنز کے شاعر نہیں کہے جاتے، جذبے کے اتنے شاعر نہیں کہے جاتے جتنے کہ خیال کے شاعر کہے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے غالب کے علاوہ ایسا کوئی شاعر نہیں ہے جو کہ قدیم زمانے سے، یا کہنا چاہیے کہ کلاسیکل زمانے سے، ہمارا جو ماڈرن ایج ہے، جو یہ عہد ہے، جدید عہد نے بھی اتنا ہی مقبول ہے، بلکہ وہ جتنا اس کو پڑھتے جاتے ہیں، جتنا دیکھتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ اور بھی زیادہ ریلیونٹ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میں جو ہوں وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، غالب کی اس عہد میں، جدید عہد میں مقبولیت کے اسباب آپ بتائیں فرحت صاحب کہ کیا ہو سکتے ہیں اور کیا رہے ہیں. تو بات غالب کی، اور ابھی خالد صاحب نے ایک بنیادی بات اٹھائی کہ غالب پچھلے 150 برس کے بعد آج ہمارے لیے اتنا زیادہ ریلیونٹ کیوں ہیں، جبکہ اپنے زمانے میں غالب کو اپنے وقت کے لوگوں تک پہنچنے میں بہت مشکل محسوس کی تھی. کیونکہ ان کے زمانے کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ جس طرح کی شاعری جو ان کے کانٹمپریریز تھے غالب کے، تو ذوق صاحب تھے، وہ محاورے کی شاعری ان کے یہاں ہے، اور زندگی کی جو بہت جانی پہچانی چیزیں ہیں ان کا بیان، بڑے شاعر تھے وہ. لیکن ان کی ساری بنیاد جو تھی وہ محاورہ بندی پر تھی، اور لوگوں تک بہت آسانی سے پہنچنے والا ان کا انداز تھا بات کرنے کا. دوسری طرف مومن خواہ مومن تھے جو بہت پیچیدہ شعر کہتے تھے، اور جسے کہتے ہیں وہ معاملہ بندی کے شعر کہے جاتے ہیں وہ. اور تو وہ بھی مشکل شعر ہوتے تھے ان کے، لیکن ان کے یہاں بھی جذبے کی ایک سطح تھی جو عام لوگوں تک پہنچ جاتی تھی. غالب کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ آغا جان عیش جو ان کے تھوڑے سینئر تھے غالب کے، انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ زبان میر سمجھے ہم زمان میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. تو وہ ایک طرح سے ایک بہت سائلنٹ پروٹیسٹ تھا کہ پتہ نہیں کیا مرزا غالب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اب اس طرح کے شعر کے یہ نہ میں کچھ نہ تھا میں تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو اب یہ شعر آج بھی بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اس وقت تو جو عام لوگ تھے اردو شاعری کو سمجھنے والے، تو ان کے ہاں تھوڑی مشکلات ہوتی تھی کہ یہ ایک طرح سے پہلی نما ایک چیز ہے، تو یہ کیا ہے، کیسے اس سے ریلیٹ کیا جائے. یا وہ اس طرح کا جب غالب کے ہاں جو معاملہ آتا ہے کہ اپنے ہونے ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح. کہ چاہے آپ جانیں کسی چیز کو یا بھولے ہوئے ہوں اپنے آپ کو یا دوسرے کو، یا اس دنیا کی چیزوں کو آپ سمجھیں یا
نہ سمجھیں، لیکن دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی ہو وہ اپنے ہونے سے ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو۔ تو یہ ایک مشکل سوال تھا، آج بھی ہے، اور اس لیے کہ عام جو زندگی ہے وہ بہت ڈیفائنڈ زندگی ہوتی ہے۔ ہمارے چاروں طرف چیزیں ہوتی ہیں، گھر ہوتا ہے، رشتے ہوتے ہیں، دنیا سے تعلق ہوتا ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کی وہ بھی ڈیفائنڈ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہیں وہ بھی ڈیفائنڈ ہوتا ہے، کاروبار کرتے ہیں کوئی وہ بھی ڈیفائنڈ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں جو جانی پہچانی دنیا ہے اس کے بارے میں سمجھنے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوتی، اور وہ سمجھنے کا جو دائرہ پورا ہوتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھتا ہے، بلکہ محفوظ رکھنے ہی کے لیے وہ دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اور جہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات یا کوئی خیال یا کوئی شعر یا کوئی نظم یا کوئی نعرہ یا کوئی چیخ اس بنے بنائے اسٹرکچر کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو پھر لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں۔ غالب کا سارا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس بنی بنائی دنیا، بنے بنائی تصور کو، زندہ ہونے کے تصور کو، آدمی ہونے کے تصور کو، اچھا آدمی یا برا آدمی ہونے کے تصور کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اسٹرنگ کرتے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں یا تو کنکر کوئی پھینکتے ہیں اپنی آواز کا، کسی لفظ کا، وہ پانی میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو شکل ہے زندگی کی، جو بنی بنائی شکل ہے، گیون شکل ہے، جو پہلے سے موجود ہے، جس کو سب نے تسلیم کر رکھا ہے کہ وہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ غالب کا ہے، یہ اس پورے 18ویں صدی کا پورا جو ہمارا زمانہ ہے اس میں ہونے، لفظ جیسے ہونا ہے، جیسے اس میں تھا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا آکسیلری ورب ہے ہونا، لیکن غالب نے اس کو ایگزسٹنس کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، تو ہوتا ورب کے طور پہ استعمال نہیں کیا، ناؤن کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ تو پوری ہماری شاعری میں پہلی بار ہوتا لفظ جو ہے وہ ناؤن کے طور پہ استعمال کیا غالب نے، اور یہ چیز بہت ریمارکیبل ہے غالب کے بارے میں کہ ان کے یہاں ہونا جو ہے وہ ایک تو ورب ہے، ایک کام ہے، لیکن ہونا ایک ناؤن بھی ہے، ایک چیز بھی ہے، اور ایک آبجیکٹ بھی ہے۔ بہت عمدہ۔ جبکہ ہے وہ سبجیکٹو کر لیتے ہیں اس کو آبجیکٹ کو، لیکن الگ سے ایک چیز ہے ہونا۔ تو یہ لفظ ہونے کو پہلی بار غالب نے ایک پراپر ناؤن کے طور پہ استعمال کیا۔ بہت اچھے، بہت ہی اچھا۔ مجھے تو یہ یہ یاد آنے لگا کہ وہ جو بینگ اور بیکمنگ کا جو فرق ہے، تو اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں تو کہا یہ جاتا ہے کہ فلسفہ وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم، دو جو آپ کی ورلڈ وار ہوئیں ان کے بیچ کا فلسفہ ہے، لیکن جو اس کی جو بنیادی امپریشنس ہیں وہ بہت جگہ ملتے ہیں۔ تو غالب کے یہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہونے والی اور یہ ہو جانے والی بات آپ نے کہی، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے ان کا کہ میں اور ایک کافت کا ٹکڑا وہ دل وحشی کے ہے، عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جتنے ڈائمنشنز ہیں جو وہ ماڈرن فلسفہ ہے ایگزسٹینشلزم کا، اس میں سارے ڈائمنشنز جو ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک جو شاعر ہے، بڑا شاعر، یعنی کس طرح اپنے ٹائم اینڈ اسپیس کو، اپنے زمان اور مکان کو، دیش و کال کو پار کر کے اور ہمارے عہد تک پہنچایا، اور جو ہمارے عہد کی سب سے زیادہ یعنی جو بالکل ہی حیثیت ہے، جدید حیثیت جو ہے اس کو چھوا ہے اس نے، یعنی وہ صرف آیا نہیں ہے لیکن جو بالکل ماڈرن سینسیبلٹی ہے اس تک وہ آیا۔ دیکھیے ایک شعر اور کہ ان کا کہ وہ یاد آتا ہے اسی حوالے سے فرد صاحب کہ وہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ویولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو یہ جو ایگزسٹینشلزم میں فلسفہ وجودیت میں جو انسان پہ بہت زور ہے، یعنی انسان کے ایسنس پہ زور نہیں ہے، اس کے جز پہ، اس کے جوہر پہ زور نہیں ہے، بلکہ جو اس کا ایگزسٹینس ہے، جو اس کا وجود ہے، جو اس کا استتو ہے، اس پہ بہت زور ہے۔ اور اس حوالے سے میں ایک شعر بس اور کہوں گا، اس کے بعد پھر آپ کو بات کرنی ہے فرد بھائی، کہ ایک شعر غالب کا اور ہے جو کہ زیادہ مشہور نہیں ہے اور وہ نسخہ حمیدیہ میں پایا جاتا ہے،
بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن بہت زیادہ وہ یعنی مشہور شعر نہیں ہے. شعر یہ ہے کہ صبح قیامت ایک دم گرگ تھی اسد، جس دشت میں وہ شوق دو عالم شکار تھا. دم گرگ کے معنی ہوتے ہیں کہ جھٹ پٹا، یعنی جس وقت بالکل ہوتی ہے صبح، تو صبح میں جو تھوڑی دیر کے لیے جو بالکل ہلکا ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، دھندلا دھندلا سا اجالا، دم گرگ کہتے ہیں اس کو، وہ اس کا محاورہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس دشت کے اندر وہ شوق دو عالم شکار کھیل رہا ہے، یعنی اشارہ گاڈ کی طرف ہے کہ جہاں وہ شکار کھیل رہا ہے، اس دشت کے اندر جس قیامت کی بات کر رہے ہو تم، جس قیامت کا رونا رو رہا ہو، وہ ایک بالکل جھٹپیٹے جیسی کیفیت ہے، یعنی اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کے ہونے پہ، انسان کا جو آشوب ہے، یعنی جو ہیومن ہے، جو ہیومن کی جو تمام دکھ ہیں، کرب ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو پہلی بار جو ہے وہ غالب نے اس طرح سے دیکھا ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت ہی مرکز میں آیا ہے. آپ کا میں اسی حوالے سے بات کروں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب کا جو پیریڈ ہے، جس زمانے میں غالب 19 سینچری کا مڈ 1797 میں پیدا ہوئے، تو حالانکہ شاعری بہت پہلے شروع کر دی تھی، 13 سال کی عمر میں پہلا شعر انہوں نے کہا تھا جی، اور 30 کے بعد تھے وہ پرائم پہ آ گئے تھے اپنے. تو یہ زمانہ 1830 کے بعد کا اگر آپ ایک نظر ڈالیں اس پورے گلوبل سینیریو پہ جو شاعری کا تھا، تو اس میں انگلینڈ میں ایک موومنٹ جو ایلزابیتھن وکٹورین پوئٹری کے پروٹیسٹ میں آیا تھا، رومانٹکس کا، اس میں ورڈسورتھ اور شیلی اور کیٹس وہ سارے لوگ آ گئے تھے. جی جی. اور ادھر فرانس میں سمبلسٹ آ گئے تھے، وادلیئر آ گیا تھا، اور وہ رمبو وغیرہ آ گئے تھے، یہ سارے لوگ آ گئے تھے، ملار میں آ گئے تھے. تو ایک چرننگ تھی، مطلب دا ہول ورلڈ واز ان اے فرمنٹ، اور خیالات میں اتھل پھل دنیا کو نئے سرے سے دیکھنے کی کوشش فلاسفی میں بھی جاری تھی. اسی زمانے میں نیچے بالکل اتھل پتھل مچا رہا تھا پوری فلسفے کی دنیا میں. تو اور دوسری طرف ایک نیہلسٹ جو ایک فلسفہ تھا کہ ساری چیزوں کا انکار، جو سب سے پہلے ترگنیف کے ناول میں فادرس اینڈ سنس میں ہمیں دکھائی پڑتا ہے، پھر بعد میں وہ کامو کے یہاں آیا اور جو ناول کے اندر، اور نیہلسٹ کا پورا جو فلاسفیکل بیسس ہے وہ نیتشے کے یہاں آیا. تو یہ زمانہ تھا، اس میں بہت زیادہ انگریز مطلب ویسٹرن ایجوکیشن آ رہی تھی دھیرے دھیرے، لیکن ابھی تک ہندوستان میں ایسے بہت کم لوگ تھے جو یورپ کے نئے خیالات سے واقف ہوں. لیکن یہ بہت عجیب غریب بات ہے کہ غالب واز ایٹ پار ود آل دیز فلاسفیکل چرننگس، کہ وہ ان کا ذہن جو تھا وہ ایک گزرتا ہوا ایک دور تھا. مطلب ہم اگر کٹ آف ایئر مان لیں 1857 کو، کہ ہماری تاریخ میں وہ ایک طرح سے ایک جو فیوڈل پورا دور تھا اس کی رخصت کا، اور ایک نیا زمانے سے ماڈرن ورلڈ ہے اس کے آنے کی آہٹیں سنائی پڑ رہی تھیں. دونوں پیریڈس کی جو درمیانی لکیر تھی اس پر کھڑے ہوئے تھے غالب. بالکل بالکل. تو غالب کا جو ذہن تھا وہ اس طرح سے کام کر رہا تھا کہ ان کے ہاں چیزیں ٹوٹ زیادہ رہی تھیں. ایک ڈیمولیشنس کا ایک پورا سلسلہ غالب کے یہاں نظر آتا ہے کہ پرانے اسٹرکچرس وہ توڑ رہے ہیں. خدا کے بارے میں جو خیالات تھے، انسانوں کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں، غم اور خوشی کے بارے میں، تو ہائبرڈ چیزیں بن رہی ہیں. غالب کے یہاں پہلی بار خوشی اور غم دونوں کے ہائبرڈ چیزیں، دونوں کے ملی جلی شکلیں سامنے آتی ہیں. اور وہ اکثر غالب کے شعر جو ہوتے ہیں وہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیو کرنے کی کوشش میں وہ شعر بنتے ہیں. بہت اچھا. تو یہ ایک جو ڈائلیکٹکس ہے جو غالب نے کے یہاں پہلی بار ہمیں نظر آتی ہے، وہ ایک بہت قابل غور چیز ہے. اب بہت سے شعر چونکہ ہم ایبرپٹلی
یہاں پر بھیج دیے گئے ہیں، اس لیے وہ شعر جو ہے ہمارے پاس جو کچھ یاد میں رہتا ہے وہ نہیں، آپ نے وہ جدوجہد تو کی یہ جو ایک بات چیز کہی جو ہے ڈائلیکٹکس کی وہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ایک نیا ایک کنٹریبیوشن غالب کا بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے ہماری جو تھاٹ سسٹم ہے پورا. اور ابھی نارنگ صاحب یہاں ہوتے تو ان سے میں بات کرتا تو میں تھوڑی سی بات وہ بھی کر دوں کہ انہوں نے پہلی بار ایک نیا پہلو غالب کو سمجھنے کا اپنی کتاب میں نکالا ہے، شونتا والا، کہ وہ ہمارے ہاں غالب کو سب سے پہلے حالی ان کے جو شاگرد تھے الطاف حسین حالی، انہوں نے یادگار غالب لکھی 1890 کے آس پاس. تو مطلب اس وقت تک غالب کا انتقال ہوا ہے 1869 میں. 1869 میں سے لے کے اور 1890 تک داغ مرزا ابراہیم نواب مرزا ابراہیم داغ جو تھے وہ ان کا طوطی بول رہا تھا. پورے ہندوستان میں 50,000 شاگرد تھے ان کے. تو غالب تو بالکل آؤٹ آف سین تھے. 1890 میں پہلی بار یادگار حالی لکھی ان کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی نے، جو ماڈرن اردو نظم کے فاؤنڈرز میں بھی تھے. 1890 کے آس پاس ہی لاہور میں انجمن پنجاب قائم ہوئی، اور یہ گلکرسٹ وغیرہ کی شہ پہ یہ بات کہی گئی کہ یہ اردو شاعری والی جو ہے غزل کی شاعری بیکار چیز ہے، یہ پرانے زمانے کا راگ ہے، فیوڈل زمانے کا، اور یہ نئے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتی. لیکن اس کے شعر الگ الگ ہوتے ہیں. غزل میں ایسے شعر 5 شعر ہیں 6 شعر ہیں جو ایک دوسرے کے الگ ہیں، اور ان میں کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی انر کوئی یونٹی نہیں ہے. تو یہ بیکار چیز ہے. نظم جیسے مغرب میں کہی جا رہی ہے، ویسٹ میں وہ اس طرح کی جو اس میں ایک شروعات ہو، ایک مڈل ہو، ایک کلائمیکس ہو، اس میں ایک کنٹینیوٹی ہو، تو وہ اچھی چیز ہے. تو وہ ایک چیز، وہ دوسری بحث ہے. لیکن یہ پہلی بار 1890 میں غالب کو پہلی بار انٹروڈیوس ایک طرح سے کرایا. غالب اس وقت تک آؤٹ آف سین تھے بالکل. جی. اور اس کے بعد پھر عبد الرحمن بجنوری ایک صاحب تھے جو بھوپال میں تھے اور نئے نئے پڑھ کے آئے تھے انگلینڈ سے. وہ انہوں نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا اور انہوں نے کمپیئر کیا غالب کو اس زمانے کے جو شاعر تھے بڑے، انگریزی کے اور فرانسیسی کے اور جرمنی کے. تو غالب کا نام لوگوں نے جاننا شروع کیا. تو یہ جو 1890 سے لے کے اور 1920-30 کے آس پاس تک آتے آتے غالب کا ریوائول شروع ہو گیا. اور پہلی بار جب یہ پروگریسو موومنٹ شروع ہوا 1936 میں، پہلی بار جو منترک پسند مصنفین کے پروگریسو رائٹرز کی کانفرنس ہوئی، اس میں وہ جو بالکل ایک طرح سے پچھلا جتنا کچھ تھا اس پر ایک نئی نگاہ ڈالی گئی. تو غالب پر سب سے پہلے نگاہ پڑی کہ یہ آدمی جو تھا اس کے یہاں انکار بہت ہے. تو نو کہنے کا جو اور چیزوں پر نگاہ ڈالنا اس طرح سے کہ ان کو الٹ پلٹ کے دیکھا جائے اور ان کو جس طرح سے وہ ہیں اس طرح قبول نہ کر کے ان پر سوال قائم کیے جائیں. تو کوشچننگ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے غالب کے ہاں. کم از کم 15 غزلیں جو ہیں وہ کیوں اور کہاں اور کیسے اور یہ ردیف ہیں غالب کے یہاں ہیں. تو یہ ہر بات پر سوال کرنا کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیسے ہے. تو یہ جو اس زمانے کا جو پورا ذہن تھا جو یورپ میں بن رہا تھا کہ کوشچننگ، اور یہ غالب کو کسی انگریزی پڑھ کے، اس لیے کہ انگریزی نہیں جانتے تھے وہ ہوم گرون کوشچننگ تھی. مطلب ہمارے ہاں بعد میں جو ہوا ہے کہ پروگریسو موومنٹ میں بھی مارکسین جو اکنامکس تھی اور مارکسین فلسفی تھی اس پر، اس کے اثر میں لوگوں نے بات کہی. اس وقت جو کرٹکس تھے، ویسٹرن کرٹکس تھے، ان کی بنیاد پہ لوگوں نے تھیرائز کیا. پھر بعد میں ایگزسٹینشلسٹ والے آئے تو انہوں نے بھی ویسٹرن فلسفیز کو ایک طرح سے قبول کیا اور اس کو پروپیگیٹ کیا. لیکن غالب کے ہاں جو اینگسٹ ہے، جو غصہ ہے، جو نگیشن ہے، جو کوشچننگ ہے، اٹس آل ہوم گرون. مطلب وہ اپنی
جو ٹریڈیشن میں جو قوت تھی سوچنے کی، ہماری اپنی جو ہندوستانی جو پرمپرا ہے اس میں جو فلاسفیکل جو تھاٹ تھا اس کے اندر سے نکل کے غالب کا ذہن آیا ہے. تو نارنگ صاحب نے جو بات کہی کہ غالب کو سمجھنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنے، کسی نے محاورہ، کسی نے زبان کو بیس بنایا، کسی نے جو پارٹ جو ہوتے ہیں ثنائے بدائے کی، اس میں میٹافر کتنا ہے، اس میں سمبلزم کتنی ہے، اس میں امیجری کتنی ہے، اس بنیاد پر، اسٹائلسٹکس کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے ایک یہ کوشش کی کہ اس کی فلسفیکل جو تھریڈس ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، غالب کا جو مائنڈ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو انہوں نے یہ بات دیکھی کہ وہ غالب فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، مرزا عبد القادر بیدل، جو وہاں پر پٹنہ میں عظیم آباد میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ہندوستانی جو ویدانت ہے اور خاص طور پہ جو بدھسٹ ناگارجن وغیرہ کے ہاں جو ایپسٹیمالوجی ہے اور لاجک ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے وہ. تو انہوں نے، نارنگ صاحب نے یہ بات دیکھی اس میں کہ کس طرح سے بیدل کے ذریعے غالب جو ہیں وہ ہمارے پرانے جو تھاٹ پروسیس تھا، خاص طور پہ یہ نیائے ویشیشک اور نیائے ویشیشک اور سانکھ یوگ، اور ان دونوں سے کا اظہار جس طرح سے جینزم میں اور بدھزم میں ہوا ہے. تو شونیتا کا ایک کانسیپٹ وہاں تھا کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایوری تھنگ ایگزسٹ بیکاز آف اٹس نیگیشن. یو کانٹ سے دیٹ دس چیئر از دیئر، دس چیئر از دیئر بیکاز اٹ از ناٹ دیئر. تو یہ ایک بہت کنٹرائیوڈ لاجک تھا جو ناگارجن سے مشہور ہے، بہت بدھسٹ فلاسفر تھا. تو غالب کے یہاں بار بار شعر اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی نگیٹو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کو الٹا کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بائنری جو اپوزیشنس ہیں غالب کے یہاں، وہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ اس بدھسٹک فلاسفی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. تو یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے یہاں جو شاعری کا معاملہ، اس میں جو ڈیوائسز انہوں نے استعمال کی وہ تو بہت سے لوگوں نے استعمال کی، ان کے پہلے بھی استعمال کی. جی اس لیے کہ شاعری جو ہے وہ کہیں بھی کی جائے گی دنیا میں، اس کے چند طریقے ہیں. زبان کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ وہ شعر بنے، تو وہ یونان میں بھی اسی طرح سے کیا جائے گا، اور سنسکرت میں بھی اسی طرح کیا جائے گا، اور فارسی میں بھی، اور کسی بھی زبان میں بھی. تو اس میں کوئی بہت بڑا نیا پن نہیں ہوتا. ہر شاعر جو ہے وہ، لیکن وہ ایک بہت سائنٹیفک پروسیس ہے کہ زبان کو اس طرح استعمال کیا جائے گا تب وہ شاعری بنے گا، زبان کو اس طرح استعمال کیا جائے گا تو وہ فکشنل اکاؤنٹ بنے گا. تو اس میں آپ کسی چیز پر اسٹریس دے سکتے ہیں، کسی چیز پر کو دبا سکتے ہیں، لیکن طریقے وہی ہوتے ہیں. لیکن مائنڈ بیسیکلی جو چیز فرق پیدا کرتا ہے ایک شاعری میں دوسری شاعری میں، اور ایک فکشن میں دوسرے فکشن میں، وہ ہے اس کا فلاسفیکل پروسیس آف تھاٹ، کہ وہ چیزوں کو کہاں سے اٹھا رہا ہے اور کس طرح سے دیکھ رہا ہے، اور اس میں ان کو ملا کس طرح رہا ہے. یہ اب غالب اکثر یہ کرتے ہیں کہ کوئی بنی بنائی چیز ہے اس کو بکھیر دیتے ہیں، بکھیر دیا پھر اس کو نئے سرے سے نئی بنیاد پر بنا رہے ہیں. تو ایک طرح کا ایک ایٹمائزیشن کیا، ایٹمائزیشن کرنے کے بعد پھر اس کو سنتھسائز کیا. تو یہ ڈائلیکٹکس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غالب کی بنیاد ہے. اور عام طور پہ ٹھیک ہے ہم گانے والوں سے سنتے ہیں غالب کو کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو غالب کے یہاں ایسے شعر بھی بہت ہیں جو ہم آپ سے، جو ہم پہلے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی کہ غالب ریلیونٹ کیوں ہو رہے ہیں. جی جی جی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غالب نے جتنی کثیر سچویشنس میں اپنے آپ کو پایا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ محبت کر رہے ہیں تو آپ اس میں آپ کا دل بھی ٹوٹے گا، آپ خوش بھی ہوں گے، مایوس ہوں گے،
آپ کے یہاں انتقام کا جذبہ بھی آئے گا، آپ کے یہاں سپردگی بھی آئے گی، آپ کبھی سر جھکائیں گے، کبھی اپنے معشوق کی جان لینے پہ اتارو ہو جائیں گے، کبھی خود اپنی جان. تو اب اور دوسرے ہیومن ریلیشن شپ میں کہیں پر ایسا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ ادار ہوں گے، بہت زیادہ دیالو ہوں گے، بہت مہربان ہوں گے، کبھی بہت ظالم ہو جائیں گے، کبھی بہت زیادہ بے حس ہو جائیں گے، کبھی بہت زیادہ آپ کا دامن اتنا پھیل جائے گا کہ ساری دنیا آپ کے دامن میں سمٹ آئے. تو یہ اتنی سچویشنز جو ہیں غالب کے ہاں تو انہوں نے جیا ہے، اور میرے خیال سے ہماری شاعری میں اتنی سچویشنز میں کو برتنے والا، جینے والا آدمی اور نہیں ہے کوئی، اور کسی بھی اور شاعری میں نہیں ہے، کسی بھی زبان کی شاعری میں نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم جب بھی کبھی انکاؤنٹر کرتے ہیں کوئی سچویشن کو تو وہاں ہمیں غالب ہمارا ساتھ دیتا ہوا مل جاتا ہے، اسی کے آس پاس کی کوئی صورت ہوتی ہے جو ہمیں غالب کے نظر آ جاتی ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بات میں نہیں مانتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ غالب نے سب کچھ کہہ دیا، یا کوئی بھی آدمی ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زندگی جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، زندگی جو ہے چونکہ اتنی رواں دواں زندگی ہے اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، میٹیریل ورلڈ تبدیل ہوتا ہے، فلاسفیکل ورلڈ تبدیل ہوتا ہے، سینسیبلٹیز بدلتی ہیں. تو کوئی آدمی آج کا آدمی کل کے لیے ایسا نہیں کہ سب باتیں ایگزاسٹ کر دے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کنٹینیوٹی ہے ایک، کہ بعض سچویشنز جو ہوتی ہیں آدمی کی وہ آج سے 2000 سال پہلے بھی جب آدمی کسی سے محبت کر رہا ہوتا تھا یا نفرت کرتا تھا یا کسی سے جھگڑا اس کا ہوتا تھا، کسی سے ناراض ہوتا تھا، تو وہ آج بھی وہی ہے. اور آج اگر انسان مطلب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اگر کامیاب نہ ہوئی، اگر کامیاب ہو گئی تو ہو سکتا ہے آدمی آج سے 500 سال بعد وہ آدمی رہے ہی نہیں جو آج تک آدمی رہا ہے جیسے ہم آدمی کہتے ہیں. لیکن اگر آدمی آج کا موجود رہا آج سے 100-200 سال تک کے بعد تک، تب تو ہوگا یہی کہ آپ بار بار اسی سچویشن سے گزریں گے. لیکن اس میں اس سچویشن کو لفظ دینا اور موسٹ اپروپریٹ لفظ دینا، یہ ہے کمال بڑے شاعر کا. تو غالب کے یہاں ایسی بے شمار کیفیتیں ہیں، ایسی بے شمار صورتیں ہیں زندگی کے ہونے نہ ہونے کی. تو وہ جس طرح سے اس سے گزرے ہیں اس طرح سے ہم میں سے بہت لوگ اس سے گزرتے ہیں. تو ہم اس انٹینسٹی میں تو نہیں جیتے ان کو، لیکن ان کے آس پاس ہم رہتے ہیں. تو غالب اسی لیے ہمیں بہت اپنے قریب معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اکثر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم سفری کرتے ہیں. جی، تو اسی لیے میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ایسی سچویشنز جو ہیں وہ رہیں گی، اور ظاہر ہے کہ ساری سچویشن ایگزاسٹ نہیں ہوئی ہیں، لیکن انسانی جو وجود کی جو صورتحال ہے، جو ایگزسٹینشیل سچویشنز ہیں، اگر یہی والا انسان رہا تو وہ شرط یہ ہے کہ اگر یہی والا انسان رہا، میرا خیال رہے گا سر. تو اب یہ جینیٹکس کا معاملہ جو چل رہا ہے وہ کیا کر کے چھوڑے گا آدمی کو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ گیون چیزیں بنانے شروع کر دیں کہ آپ آدمی اتنا ظالم ہوگا اور اتنا رحم دلی ہوگی، 5% رحم دلی، 5% 10% ظلم اور 20% ریونج. تو ایک نسخہ دیا جائے گا کہ اتنا بناؤ یا آدمی بنا دو. جی. تو اٹ از ویری مچ پاسبل. لیکن پھر اس کے بھی پیریٹی ایڈیشن آئیں گے سر. پھر تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس وقت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صرف اس آدمی کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں جو اب تک ہم جیسے تاریخ میں آدمی سمجھتے رہے ہیں. جی. تو اگر یہ آدمی جو ہے اپنے تمام جذبوں کے ساتھ، اپنے تمام سوچ کے ساتھ، اپنے تمام سینسٹیوٹیز کے ساتھ زندہ رہا تو غالب کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ رہے گا. جی، تو وہی میرا خیال تھا کہ جو انسان کی وجودی صورتحال ہے اور اس میں کبھی کبھی خود کو اذیت دینے کا جو عمل ہے وہ بھی غالب کیا ہے. چونکہ وجود تو اپنے آپ میں ایک اذیت کا نام بھی ہے نا، وجود کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہیل
ایگزسٹینس از ہیل, ایوری ادر پرسن از اے ہیل ٹو اس. میسوکسم اتنی ہے تو وہ بھی ہے نہ پورے, تو زخم کے بھرنے تلک ناخون دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا. دوست جو ہیں وہ میری غمخواری میں کیا کوشش کریں گے کہ زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بھرائیں گے کیا, زخم کے تو پھر ناخن نہ بڑھائیں گے کیا. مطلب یہ کہ یا پہ غم نہیں ہوتا آزادوں کو بے شرط یک نفس. غریب شعر ہے کہ برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو. پہلی بات تو ہے کہ آزادوں کا جو آزادوں کا ٹرم جو ہے وہ اس کے پہلے غالب کے پہلے کہیں نہیں آتا ہے. آزادوں فری پیپل, آزادوں, آزاد سے آزادوں بنایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ساری گیون چیزوں سے آزاد کر لیا ہو, کوئی بھی چیز ریفائنڈ نہ ہو جن کے لیے, سب کچھ بریکٹ میں ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نگیٹو کو پازیٹیوائز کرنے کا جو پروسیس غالب کے یہاں کہ غم نہیں ہوتا آزادوں کو, بے شک ایک لمحے سے زیادہ غم نہیں ہوتا وہ لوگ جو آزاد ہیں. کیسے ہیں کہ برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. مطلب بجلی گرتی ہے جو وہ ہمارے غم کدے کی چراغ روشن کرتی ہے. وہ بجلی جس سے آشیانہ جل جاتا ہے, آشیانہ جل گیا اور وہ غم خانہ بن گیا گھر, لیکن اس غم خانے کا چراغ جو ہے وہ بجلی بن گئی. یا ہیولا برق کے خرمن کا ہے خونے گرم دہقاں کا. جی میری اب یہاں کہتے ہیں کہ دہقاں جو ہے, جو کسان ہے, اس کا جو گرم خون ہے اس کی کوشش کا اور اس کی محنت کا, وہ اس کے گھر کو جلانے والی بجلی بن جاتا ہے. میری تعمیر میں مضمر ہے سورہ, یہ امیجری ہے غالب, یہ تو وجود کے اندر ہی ہے. ہاں جو کہا نا غالب مشکل ہے بڑے, شاعر آپ نے شاید جی جی تو شاید یہی بات ہے, شاید غالب کو مشکل بنا. جی بالکل جو جہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات, ہیولا برق خرمن کا. جی وہ عوامی شاعر نہیں ہو سکتے, بالکل مشکل ہے. تو نہیں, دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض غالب نے چالاک بھی آدمی تھے نا, وہ عوامی شاعر بھی بن گئے. غالب چالاک بھی, یہی تو ہے پیراڈاکس کہ غالب نے کیا یہ ہے کہ غالب نے کیا یہ ہے کہ جیسے بیچ بیچ میں ان کے ہاں جو شعر آتے ہیں, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے, یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں, غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے. تو اب اس طرح کے جو ہیں ابر کیا چیز ہے, یہ اچھا تشکیک بہت ہے. تو ہاں وہی اسی کوشچننگ سے تشکیک بھی آئی, ڈاؤٹ کا جو ایگنوسٹکزم بہت ہے. وہی میں جو نیہلسٹ کی بات کی تھی کہ ان کے ہاں خالص عقیدہ جیسے کہتے ہیں, فیتھ جو ہے وہ پورا اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے. پہلی ہمارے یہاں جو نیہلسٹک جو تھاٹ تھا اسی سے کوشچننگ پیدا ہوئی, کوشچننگ سے ہی وہ ان کے ہاں ڈاؤٹ بھی پیدا ہوا. تو وہ اس بار وہ پورا محاورہ تھا اس زمانے کا, پورے یورپین جو بیسس تھی فلاسفیکل, وہ وہاں سے کوشچننگ شروع ہو رہی تھی عقیدے, خاص طور پہ خدا کے عقیدے پر, جو مذہبوں کے بارے میں. تو وہ جو بنے بنائے مذہب ہیں, آرگنائز ریلیجن ہیں, پوری غزل میں ایک تو ہمارے یہاں آرگنائز ریلیجن کو غزل میں جس طرح سے چیلنج کیا گیا ہے. اب وہ شعر جیسے کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست, جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. ابھی کچھ دنوں پہلے وہ اشوک واجپئی کہیں بول رہے تھے, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے صاحب, غالب کے ہاں یہ ایک کوشچننگ کر رہا ہے وہ عقیدے کے اوپر, اور یہ بات جو ہے ان کے ہاں انہوں نے کہی کہ یہ شاید اس زمانے کا جو ماحول تھا فلسفیانہ اس سے آئی ہوئی. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ غالب کے اندر سے, اس کی ٹریڈیشن سے آئی ہے. غالب کو کسی بھی ویسٹرن فلاسفیکل ٹریڈیشن سے کوئی واقفیت نہیں تھی, یہ ہماری ٹریڈیشن میں موجود تھا. ویدانت سے آیا, اپنشدوں سے آیا, اور اس کے بعد اپنشدوں سے تصوف میں آیا, بھکتی میں آیا, اس کے بعد غزل کی شاعری میں تو 1000 سال سے چلا آ رہا تھا کہ مسجد اور مندر دونوں جو ہیں, دیر اور حرم جو ہیں, وہ دھوکہ ہیں. ایک میر کہتا ہے کہ ایک ہی نور ہے جو مندر میں بھی ہوا ہے, جو اس کے وروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور, شمع حرم ہو یا ہو دیا سومناتھ کا. تو ایک روشنی ہے,
جو ہر جگہ روشن. تو یہ ہماری ٹریڈیشن میں موجود ہے یہ خیال کہ یہ باہر کی ساری شکلوں کو کوئی فرق. ہم سمجھے ہوئے ہیں، غالب کہتے ہیں نا، ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں وہ آئے. تو وہاں پر تو ظاہر کا کچھ ہے ہی نہیں. تو اب یہ غالب جو کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، معشوق جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتا، بے دین ہے، ملحد ہے، اور وہ خدا پرست بھی نہیں ہے اور دلدار بھی نہیں ہے. تو جس کو دل بچانا ہو اپنا اور جس کو اپنا خدا بچانا ہو وہ اس گلی میں مت جائے. تو وہ دونوں کی چیزیں، وہ رومانٹک جو پورا کانسٹرکٹ ہے وہ اس کو بھی چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وفاداری ہی ملے وہاں پر، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر خدا ویسے ہی رکھا ہوا ہو جیسا کہ آپ کے پاس ہے، جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں. نہیں ہے، ٹوٹ گیا وہ. تو یہ جو خیال غالب کا ہے وہ اس کو جو ہماری ٹریڈیشن میں جو آرتھوڈاکسی کو چیلنج کیا گیا ہے غزل کی شاعری میں، اسی کو تھوڑا اس کی لے بڑھا دی اس نے اور اسے انٹینسیفائی کر دیا. تو یہ جو اوپن چیلنج غالب کرتے ہیں وہ اس میں وہ مطلب یہ کہ دھول دپا اس سراپا ناس کا شیوا نہیں. اب یہاں پر وہ سبورٹ کر رہے ہیں جو رومانٹک جو حالہ ہے معشوق کے ساتھ کی ناز برداری. تو دھول دپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن، تو ہم نے ہاتھ ڈال دیا اس کے دامن پر. تو اس وقت تک بہت کم شاعری ایسی ہوئی تھی جس میں محبوب وفا کیسی ہاں وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستہ کیوں ہو. اب یہ تو بڑی ہمت کی بات تھی اس زمانے میں. تو وہ اس طرح سے اینٹی ہیرو ہمارے ہاں بعد میں کانسیپٹ آیا، یہ خاص طور پہ یہ امیتابھ بچن سے شروع ہوا. تو اینٹی ہیرو جو فلموں جس طرح سے غالب نے اینٹی معشوق بھی بنا دیا تھا. جی کہ وہ جو جس طرح سے وہ معشوق کو بہت زیادہ نرم و نازک اور بہت زیادہ وفادار اور بہت زیادہ، حالانکہ ہمارا معشوق جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ظالم رہا ہے ہمیشہ سے. ہر وقت تلوار کھینچتے بیٹھا رہتا تھا کہ آپ ذرا سے آپ نے کچھ نگاہ اسے ٹیڑھی کیا اس نے لارا گردن تھاپ کی. لیکن پھر بھی ڈرتے تھے لوگ. غالب نے پہلی بار دامن پہ ہاتھ مارا. اچھا، اور بہت زیادہ کھل کے بھی بات کرنے سے شاید شرماتے بھی تھے تھوڑا سا، کچھ مطلب ریلیکٹنسی تھی. مثلاً وہ ایک شعر ہے نا ان کا کہ کہاں تک روؤں اس کے خیمے کے پیچھے اور کیا قیامت ہے، میری قسمت میں نہ تھی یار اب کیا دیوار پتھر کی. یعنی وہ میرا رونا وہ بھی سن لے گا تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اسی کے لیے رو رہا ہوں، مگر وہ میرا رونے کی آواز نہ سنے تو اس کے خیمے کے پیچھے رو رہا ہوں تو خیمے سے تو آواز چھن جائے گی، تو پتھر کی دیوار ہوتی جہاں میں روتا. تو ایک یہ بھی کہ کہیں کہیں چھپاتے بہت اپنے آپ کو. نہیں وہ تو خیر ہائٹ بہت کرتے ہیں. ایک وٹ کا معاملہ، ہاں وہ وٹ بھی ہے کہ نہیں اتنا زیادہ وٹ ہے. یہ تو ہمارے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے دو پولز ہیں اردو شاعری کے، ایک میر تقی میر ہیں اور ایک مرزا غالب ہیں جو ہائی پوائنٹ ہیں. بالکل. میر تقی میر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں وٹ نہیں ہے. اچھا، ایک جو زخم ہے وجود کا، مطلب جسے ایٹرنل ونڈ آف ایگزسٹنس کہتے ہیں. تو مطلب ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ چھپائے رہتے ہیں اپنے آپ کو، بھولے رہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. اس لیے ہم یہ بھولے رہتے ہیں کہ موت بھی کوئی چیز ہے اور لپٹی ہوئی ہے ہمارے چاروں طرف، یاد نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ آپ 2 لمحے بھی اگر سوچنے لگ جائیں کہ موت بھی کوئی چیز ہے تو پھر آپ کو سانس رک جائے گی. تو یہ ہر قدم پر جو زیادہ، اب شاعر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا شاعر اوپر اٹھتا جائے گا اتنا زیادہ سینسٹیو ہوگا. وہ جتنا سینسٹیو ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی جو جیسے وہ موت ہے اور جو ہر لمحہ ٹوٹتا بکھرتا ہوا کی حقیقت ہے جو وہ ایک دم بہت زیادہ ڈرائے دھمکائے رکھتی ہے. وہ تو یہ ایک طرح کی فلسفیکل ٹیررزم ہے یہ. تو میر تقی میر جو ہیں وہ بہت، چونکہ ان میں وٹ نہیں تھی تو وہ بغیر کسی پردے کے اس دہشت کو ان کا سامنا تھا ان سے. اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ یک بیاباں برنگ صوت جرس مجھ پہ ہے بے کسی و تنہائی.
اب وہ ڈائریکٹ جھیل رہا ہے وہ آدمی اس پورے آن سلاٹ کو جو موت کا اور نفی کا نگیشن کا ہے. تو غالب جو کرتے تھے, غالب نے ایک پردہ وٹ کا جو تھا ان کو جو گاڈ گیون تھا, ایک غالب نے وٹ کے ذریعے اس وار کو جو مرنے کا اور عدم کا, جیسے ہمارے یہاں عدم اور وجود اور عدم, تو نان ایگزسٹنس کو انگیز کرنے کا, اس کا مقابلہ کرنے کا جو سب سے بڑا ہتھیار غالب کے پاس تھا وہ وٹ تھا. اور اس میں تو انہوں نے اس طرح سے چیزوں کو گوارا بنایا اپنے لیے. تو غالب کے آپ دیکھیں کہ غم زدگی بہت ہے, مطلب اتنے 7 بیٹے ان کے پیدا ہوئے, سب مر گئے. انہوں نے ایک بیٹے کو گود لیا, وہ مر گیا. اب وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے دادا اور ان کے جو آبا تھے, ان کے جو پوروج تھے, وہ بہت بڑے لوگ تھے. اپنے آپ کو زندگی بھر نواب سمجھتے رہے. نواب لوہارو کے خاندان سے ان کی بیوی تھیں. تو وہ یہ زندگی میں بھی ان کے یہاں ایک ڈائلیکٹکس تھا کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ سمجھتے تھے کہ میں بہت بڑا نواب خاندان کا ہوں, لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے, آج کھانا ہے تو کل نہیں ہے, اور قرض لیے بیٹھے ہوئے تھے. وہ الیگزینڈر تھا جو شراب بیچتا تھا, اس سے قرض لیا تو کئی ہزار روپے ہو گئے, تو اس نے دعویٰ ٹھونک دیا. ایک بار 6 مہینے کے لیے جیل بھی چلے گئے. تو 2 بار بچ گئے, تیسری بار پکڑے گئے. جوا کھلا دیتے گھر پہ. مطلب انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اس زمانے کے لیے ملامت کا اور کا باعث تھا. تو یہ ایک بہت سوچا سمجھا ہوا ٹکراؤ تھا اپنے زمانے سے. اور یہ بات ہم آپ جانتے ہیں اس وقت کہ 19 سینچری کی دلی جو تھی, اس کا سب سے بڑا آدمی غالب تھا. وہ محسوس کرتے تھے اس کو کہ انٹلیکچولی, فلاسفیکلی, سینسٹیو ہونے کے لحاظ سے, اور دل کی اور دماغ کی اور جذبے کی طاقت کے لحاظ سے, وجود کے معیار کے لحاظ سے غالب اس زمانے کی دلی کے 5 لاکھ لوگوں میں سب سے بڑا ذہن تھا. اب دیکھیں, وہ دیکھتا ہے کہ بہادر شاہ جو ٹوٹا پھوٹا بادشاہ جو ہے, بادشاہ ہے پھر بھی تو بادشاہ ہے, قلعہ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ چاہے جیسا جتنا ٹوٹا بکھرا ہوا ہو. مولوی ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. مالدار لوگ ہیں, سیٹھ ہیں اور رؤسا ہیں, جو ناکارہ لوگ ہیں, بالکل کھوکھلے لوگ ہیں, لیکن وہ اس سے زیادہ حیثیت ہے ان کی. تو غالب کا یہ کانفلکٹ بھی تھا کہ یہ جس زمانے میں بیٹھا ہوا ہوں, جس دلی میں بیٹھا ہوا ہوں, میں وجودی اعتبار سے ایکسسٹنشلی آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا موسٹ پروفاؤنڈ مین. لیکن ان کی سارے لوگ جو ہیں یہ کیریکیچر کر رہے ہیں زندگی کے, کارٹون ہے زندگی کے, لیکن دے آر مور پاورفل دین می, دے آر مور ریکنڈ وتھ. تو یہ جو غالب کے یہاں کے جو وجود کی جو اس کی گرہ تھی, وہ یہاں پر اٹکتی تھی. جی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا, لیکن آج ہم سمجھتے ہیں, ہم سب دکھائی پڑ رہا ہے سامنے کہ کون کہاں گیا. جی جی جی. تو ایک بات کہ آپ نے کہا ہر جو کام کیا اس نے, میں اپنی بات جی جی یہی باتیں کہیں انسان کو قداور بھی تو بنا دیتی. بالکل بالکل یہی باتیں جو ہے بالکل نیگیٹو ہیں, وہ اس کی شاید یہی ہے, یہی ہے کہ غالب جو وہ کام جو ہیں بالکل ایکچولی وہی جو ان کو عظیم اور جو بڑا آپ, ہاں بھائی, تو ہم ہمارے لیے اب وہ لگتا ہے کہ وہ تو ایک طرح کا ایک پروٹیسٹ تھا. اس پورے جو وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سب تو مذہب جتنے ہیں اور جتنے عقیدے وقیدے ہیں, باتیں کرتے ہیں, یہ سب کھوکھلے ہیں, کچھ نہیں ہیں, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو یہ اب اس زمانے میں نہیں تھا, لیکن اب ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ غالب واز کریٹنگ اے نیو ورلڈ آف ہز اون. وہ ایک پیرلل یونیورس بنا رہا تھا, اور وہ پیرلل یونیورس جو ہے خیال کی جو یونیورس ہوتی ہے, جذبوں کی جو ہوتی ہے, وہی یونیورس ہے. میٹیریل یونیورس جو ہے وہ تو انٹروپی کا چکر چل رہا ہے, وہ دھیرے دھیرے بکھر جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن جب تک لفظ رہیں گے, جب تک ہمیں محسوس کرنے کی طاقت ہم میں رہے گی, ہمیں بات کو سمجھنے کی, بات کو محسوس کرنے کی,
چیزوں کو معنی پہنانے کی قوت ہمارے اندر رہے گی تو غالب ہمارے ساتھ رہے گا. یہ کہ غالب پہ بات ہوگی تو بات تو پھر چلتی رہے گی، طویل ہو جائے گی وہ. اور یہاں دوسرا سیشن شروع ہونا ہے. بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی اور بہت عمدہ اور بنیادی جو نکتے ہیں غالب کی شاعری کے حوالے سے، غالب کی شخصیت کے حوالے سے، اس پہ آپ نے روشنی ڈالی. میں جشن ادب کی طرف سے آپ کا اور جتنے یہاں حال میں سامعین ہیں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.